الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیے الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ اللہم افتح علینا حکمتک وانشر علینا رحمتک یا ذا الجلال والاکرام وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ یہ سبق نمبر 13۔ اس سبق میں ہم تشدید کے بارے میں پڑھ رہے ہیں۔ 3 دندان والی شکل کو تشدید کہتے ہیں، جس حرف پر تشدید ہو اسے مشدد کہتے ہیں۔ مشدد حرف کو 2 مرتبہ پڑھیں گے، ایک مرتبہ اپنے سے پہلے متحرک حرف سے ملا کر پڑھیں گے، دوسری مرتبہ خود اپنی حرکت کے مطابق ذرا رک کر۔ نون مشدد اور میم مشدد میں غنہ ہوتا ہے۔ غنہ کے معنی ناک میں آواز لے جانا ہے۔ غنہ کی مقدار 1 الف کے برابر ہے۔ حروف قلقلہ مشدد ہوں تو انہیں جماؤ کے ساتھ ادا کریں گے۔ پہلا حرف متحرک، دوسرا حرف ساکن اور تیسرا حرف مشدد ہو تو اکثر مرتبہ ہمیشہ نہیں، ساکن حرف جو کہ درمیان میں ہے اس کو چھوڑ دیں گے اور متحرک حرف کو مشدد حرف سے ملا کے پڑھیں گے۔ یعنی پہلا متحرک ہے، تیسرا مشدد ہے، درمیان والا دوسرا یعنی کہ وہ ساکن ہے تو ساکن کو چھوڑ دیا جائے گا، پہلے متحرک کو تیسرے مشدد کے ساتھ ملا کر اکثر مرتبہ اس کو اسی طرح پڑھا جائے گا۔ سبق نمبر 13 صفحہ نمبر 25 کی 6 لائن سے ہم شروع کریں گے۔ پچھلا سبق ہم نے کل پڑھ لیا تھا۔ پہلی لائن ہم ہجے کر کے پڑھتے ہیں، اس کے بعد رواں پڑھیں گے۔ پڑھیے حمزہ را زبر ار۔ ہم نے را کو پہلے پچھلے متحرک یعنی حمزہ کے ساتھ ملا کے پڑھا ہے، کیونکہ 2 مرتبہ پڑھتے ہیں مشدد حرف کو۔ اب اس کی اپنی حرکت سے پڑھیں گے۔ را زبر را، ار را۔ تو را کو ہم نے کتنی بار پڑھا؟ 2 بار۔ پہلے پڑھا ار، پھر پڑھا را، ار را۔ حمزہ را زیر ار، را زبر را، ار را۔ حمزہ را پیش ار، را زبر را، ار را، ار را، ار را۔ آگے جیم ہے، جیم حروف قلقلہ ہے۔ کتب جدن میں جیم شامل ہے اور حروف قلقلہ مشدد ہوں تو جماؤ کے ساتھ ادا کیا جاتا ہے۔ حمزہ جیم صبر اج، جیم زبر جا، اجا۔ حمزہ جیم زیر اج، جیم صبر جا، اجا۔ حمزہ جیم پیش اج، جیم زبر جا، اجا، اجا، اجا۔ آگے ہم رواں پڑھیں گے بغیر ہجے بغیر جوڑ کیے۔ پڑھیے اشا، عشا، ایا، ایا۔ با حروف قلقلہ ہے، مشدد ہے، جماؤ سے پڑھیں۔ ربی، آگے با پر جماؤ بھی کرنا ہے اور یا مدہ بھی کرنا ہے۔ ربی، نون مشدد ہو تو غنہ کریں گے۔ انا، آگے غنہ بھی کرنا ہے اور علی مدہ بھی ہے۔ انا، آگے پھر یا مدہ بھی ہے اور نون پر غنہ بھی ہے۔ انی، منا، اور میم مشدد پر بھی غنہ کیا جاتا ہے۔ ثم، ولما، حروف قلقلہ مشدد ہو تو جماؤ سے ادا کریں گے۔ حبابا، احب،
والتین، تی کو لمبا کیوں کیا؟ یا مدہ ہے۔ بالتقوی، یہاں پر قاف جو ہے یہ ساکن ہے، حروف قلقلہ ساکن ہو تو قلقلہ ظاہر ہوتا ہے، خوب ظاہر ہوتا ہے۔ الثاقب، آگے قلقلہ حروف میں جیم آ گیا، مشدد ہے، جماؤ سے ادا کریں۔ سجاجن، فی الحج، شحا، مسخرات، را پر زبر ہے اور مستعلیہ ہے، یہاں پر آپ نے اس کو پر بھی پڑھنا ہے، اور آگے را پر زبر ہے، را پر زبر ہو تو را کو بھی پر پڑھتے ہیں۔ صدقہ، دال مشدد جماؤ سے ادا کریں۔ یہاں سواد موٹا پڑھنا ہے۔ الدرجات، من الدمع، والذاکرین، دال کو نرم پڑھنا ہے۔ والذاکرین، الرحمن، نزل، زا میں سیدھی پیدا ہو۔ فسنیسرہ، والشمس، نقص، والصالحین، آگے ضاد مستعلیہ ہے، پر پڑھیں گے۔ فضلنا، والضحیٰ، آگے قطب جد میں یعنی حروف قلقلہ میں تا مشدد ہے، کیا کریں گے؟ جماؤ سے ادا کریں گے۔ والطور، والطیر، الطلاق، قاف کو پر بھی پڑھنا ہے، مستعلیہ ہے۔ والظاہر، لیکن بقیہ سبق ہم کل پڑھیں گے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں صحیح قرآن کریم پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ اللہم صلی علی سیدنا ومولانا محمد وعلی آلہ وسلم یا رب العالمین۔ قرآن کریم صحیح پڑھنا سیکھا، سکھایا، اپنی بارگاہ عالی میں قبول فرما۔ اس کی برکت سے ہمارے والدین کی، امت مسلمہ کی بخشش فرما، وطن عزیز کی، عالم اسلام کی خیر فرما، ہم سب کو دین و دنیا آخرت کی بھلائیاں عطا فرما۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ وسلم۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔